ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات السامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. برادران عزیز، رئیس مذہب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث شریف کو مطلع سخن قرار دیا گیا ہے، اور جیسا کہ پہلے سے آپ مطلع ہیں کہ ان 5 مجلسوں کے لیے عنوان قرار دیا گیا ہے کربلا میزان حق و باطل. حق اور باطل کو پہچاننے کا کیا معیار ہے، کیا میزان ہے، یہ کہیں اور بتایا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ فرش عزا بچھائی نہ جائے، کیونکہ فرش عزا ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان صرف ثواب لینے نہیں آتا بلکہ حسین کے صدقے میں زکوٰۃ علم علی لینے آتا ہے. فرش عزا پہ ہم صرف ثواب لینے نہیں آتے کیونکہ ہم پہچانتے ہیں ہمارا خدا کتنا فیاض ہے. جو فیاض ہوتا ہے وہ کچھ عطا کرنے کے لیے در تک بلاتا نہیں ہے بلکہ نیتوں پر عطا کر دیتا ہے. یہ جملہ میں نے خطیبانہ جملہ نہیں کہا ہے،
جو فیاض ہوتا ہے وہ عطا کرنے کے لیے دروازے تک نہیں بلاتا بلکہ نیتوں پر عطا کر دیتا ہے۔ آپ میری بات کے ساتھ ایگری کریں گے، خدا بند عالم جب کسی کو ثواب دینا چاہتا ہے تو اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ وہ عمل انجام دے تب ثواب دیا جائے، یا جیسے ہی کوئی خیر کا ارادہ کرتا ہے ثواب وہ اسی وقت اسے دے دیتا ہے؟ تو جب آپ کو یہ علم ہوا کہ اس امام باڑے میں مجلس ہے اور آپ نے اس وقت ارادہ کیا کہ اس مجلس میں شریک ہونا ہے تو ثواب دینے والے نے تو اسی وقت ثواب آن لائن ٹرانسفر کر دیا ہوگا، ہے نا؟ تو اب یہاں پر آنے کا سبب کیا ہے؟ ثواب تو ہم لے چکے ہیں، اب زکوٰۃ علم علی لینے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دنیا کی یہ واحد دانشگاہ ہے، دنیا کی یہ واحد یونیورسٹی ہے، دنیا کا یہ واحد مرکز علم ہے کہ جو 1400 سال سے پورے منظم طریقے سے کام کر رہا ہے، منظم طریقے سے، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں درمیان میں کچھ شرنگیزوں نے آوازیں ضرور بلند کی، مگر جس طریقے سے حسین نے کربلا میں یزید کو خاموش کر دیا تھا اسی طریقے سے ان شرنگیزوں کی آواز بھی ہمیشہ دبی ہی رہی، کبھی اٹھنے نہ پائی، کیونکہ یہاں حسین کا پیغام سنایا جانا ہے، یہاں حق و باطل کا معیار بتایا جانا ہے، یہاں پر آ کے علم لینا ہے، یہاں پر آ کے معرفت لینی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو علم بانٹتی ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، بالکل آغاز سے میں آج کی مجلس میں تمہید عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے بیانات آپ کی خدمت میں موضوع سے متعلق معروضات پیش کیے جائیں گے۔ یہ وہ مرکز علم ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ علم علی بتصدق حسین بانٹا جاتا ہے، بتصدق حسین زکوٰۃ علم علی بانٹا جاتا ہے، مگر ایک خاص امتیاز کے ساتھ۔ دنیا میں علم دینے والے مراکز بے پناہ ہیں، دنیا میں علم بانٹنے والے سینٹرز بے پناہ ہیں۔ دنیا کے دیگر مراکز علم سے اس مرکز علم کا امتیاز کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دنیا کے دیگر مراکز علم سے اس مرکز علم کا، جسے ہم فرش عزا یا مجلس حسین کہتے ہیں، اس کا امتیاز کیا ہے؟ دنیا کی تمام دانشگاہوں میں جب علم بانٹا جاتا ہے تو درجات میں تقسیم کر کے علم بانٹا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دنیا کی تمام دانشگاہوں میں، ایون حوزہ علمیہ میں بھی جب علم بانٹا جاتا ہے تو درجات میں تقسیم کر کے علم دیا جاتا ہے۔ بیچلرز والے ماسٹرز میں نہیں بیٹھ سکتے، ماسٹرز والے بیچلر میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کو میں کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں؟ یعنی جب دنیا کے مراکز علم بانٹتے ہیں تو درجات میں تقسیم کر کے علم بانٹتے ہیں۔ یہ واحد مرکز علم ہے کہ جہاں ماں گود میں بچے کو لے کر آتی ہے وہ بھی علم لے کر جاتا ہے، بوڑھا عصا لے کر آتا ہے وہ بھی علم لے کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کوئی درجہ نہیں ہے یہاں، کوئی کلاس نہیں ہے یہاں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے، ان کے ساتھ کیوں بیٹھے۔ جو آ رہا ہے وہ لے کر جا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ لے کر جا رہا ہے، روحانی غذا بھی لے کر جا رہا ہے، مادی غذا بھی لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پورے جہاں جہاں بھی مجلسوں کا کلچر پایا جاتا ہے، کہیں آج تک آپ نے دیکھا کہ تبرک آئی کارڈ دیکھ کے تقسیم کیا جاتا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ ہاں پہلے آئی کارڈ دکھاؤ تب دیں گے؟ کہیں بھی آپ نے دیکھا کہ انٹری پہ کوئی نگہبان کھڑا ہو، ہاں بھائی مجلس میں جا رہے ہو آئی کارڈ ہے؟ نہیں۔ عجیب و غریب امتیاز ہے اس دانشگاہ کی، حسین کے نام پر جو بھی آئے گا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہاں آ کر علم لے کر جائے گا، کیونکہ حسین نے مذہب اور مسلک سے بلند ہو کر حق و باطل کا امتیاز سمجھایا ہے، مذہب سے اور ملت سے اور مسلک سے بلند ہو کر حق و باطل کا معیار سمجھایا ہے۔ ایک طرف
کھڑے ہو گئے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہو گیا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک طرف حسین خود کھڑے ہو گئے ہیں، ایک طرف یزید کھڑا ہو گیا ہے۔ اب حسین بتانا چاہتے ہیں تمہارا جو بھی مذہب ہو رہے، تمہارا جو بھی مسلک ہو رہے، تم یہ طے کر لو تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے ساتھ ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ طے کرنا پڑے گا کہ تم حسینی ہو یا تم یزیدی ہو، یہ تمہیں طے کرنا پڑے گا۔ تمہارا مذہب کوئی بھی ہو، تمہارا علاقہ کوئی بھی ہو، تمہارا مسلک کوئی بھی ہو، اگر تم حسینی ہو تو حق پر ہو، یزیدی ہو تو تم باطل پر ہو۔ یہ وہ امتیاز ہے جو اس مدرسے کا ہے، جس کی بنیاد زینب کبریٰ نے ڈالی ہے۔ یہ امتیاز اس مدرسے کا ہے۔ ہم سب کے سب حسینی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ ہم حسینی ہیں؟ یہی دلیل کہ ہم مجلس حسین میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں بھرپور طریقے سے۔ بچے بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے ہی رہیں، تاکہ وہ میری طرف متوجہ رہیں گے۔ انشاءاللہ بچوں کو اپنا کام کرنے دیں، بچوں کو نہ روکیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلنے دیں انہیں، ان کی عمر کھیلنے کی ہے۔ بڑے میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہم حسینی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ دعوے کو دلیل اس وقت ملے گی جب حسین اپنی طرف سے حرف صاد لگا دیں کہ ہاں یہ حسینی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین زندہ ہے، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ جو زندہ ہے اور جس زندہ کے لیے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس زندہ حسین نے کبھی ہمیں اپنی زندگی میں کوئی رپلائی دیا یا نہیں دیا۔ میں بالکل نہج سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں، بالکل نہج سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ دنیا کا ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ ہم حسینی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ۔ ہماری اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے اور پختہ دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں ہم حسینی ہیں۔ ہم اس لیے حسینی ہیں کہ ہم مجلسیں کرتے ہیں تو مجلسیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے حسینی ہیں کہ ہم مجلسیں پڑھتے ہیں تو مجلسیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم اس لیے حسینی ہیں کہ ہم نوحے پڑھتے ہیں تو ماتھر لکھنوی کا پورا دیوان موجود ہے منقبت حسین میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اس لیے حسینی ہیں کہ ہم محرم میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو بہت ساری کمیونٹی ہے ہندوستان میں جو محرم میں حسین کے نام پر پیسے خرچ کرتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارا امتیاز کیا ہے کہ ہم خود کو حسینی ہیں؟ ہمارا امتیاز کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بالکل تجربے کی بات اور اپنے درمیان کی بات۔ شاید ایک دن مجھے لگے گا آپ کے مزاج کو سمجھنے میں، لیکن میں اس بات کا عادی نہیں ہوں کہ کسی بھی شہر میں جاؤں تو وہاں یہ پوچھوں کہ یہاں کے لوگ کیا سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں اپنے فریضے سے واقف ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا آپ جو بھی سننا چاہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میرا اپنا فریضہ یہ ہے کہ میں کیا سنانا چاہتا ہوں میں وہی سناؤں گا جو میں سنانے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خاص طور سے جو ذاکرین مجلسوں کی کامیابی کی ضمانت مانے جاتے ہیں، میں ان میں سے ہوں نہیں کیونکہ مجھے خطابت آتی نہیں ہے۔ میں ذاکری کو سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے اور سعادت سمجھ کر ممبر پہ بیٹھتا ہوں۔ دنیا کا ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ حسینی ہونا یعنی حسین کا نوکر ہونا، حسینی ہونا یعنی حسین کا نوکر ہونا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا جس وقت واقع ہوئی ہے اس وقت صرف 72 یا 100 حسینی تھے جو وہاں پہنچے؟
کربلا اس لیے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف 72 یا 100 حسینی تھے، ایسا نہیں ہے۔ 40,000 خطوط صرف ایک شہر سے گئے تھے جس کا نام ہے کوفہ، صرف ایک شہر سے 40,000 خطوط گئے تھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا کو بلانے کے لیے خطوط گئے تھے۔ نہیں، آج کی زبان میں بولوں میں، مولا کو بلانے کے لیے عریضے لکھے گئے تھے۔ توجہ فرمائیں، مولا کو بلانے کے لیے عریضے لکھے گئے تھے۔ 40,000 عریضے صرف کوفے سے لکھے گئے تھے۔ پہنچے کتنے؟ کوفے سے لوگوں نے فرار اختیار کر لی تھی کہ کہیں مسلم ابن عقیل آئے اور مسلم ابن عقیل کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے تو کہیں کہ تم نے بھی خط لکھا تھا، تم جا کیوں نہیں رہے ہو، حسین تو کربلا پہنچ گئے۔ لوگوں نے کوفے سے فرار اختیار کر لی تھی، جبکہ اس نے عشق کا دعویٰ بھی کیا تھا، محبت حسین کا اظہار بھی کیا تھا، خط لکھ کے خود کو حسینی بتایا بھی تھا، لیکن پھر بھی فرار اختیار کر گیا۔ یعنی دعوے داری اور ہوتی ہے، حسینی ہونا اور ہوتا ہے۔ تاریخ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم تاریخ کے پرانے قصے سنیں اور سن کر داد دیں اور داد لیں۔ تاریخ اس لیے ہوتی ہے، قرآن نمرود، حامان، فرعون، پتہ نہیں کس کے قصے بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ نمرود کو پہچان کے میں کیا کروں گا؟ حامان کی معرفت میرے علم میں کیا اضافہ کرے گی؟ فرعون کا قصہ قرآن مجھے کیوں سنانا چاہتا ہے؟ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ ایسا تھا، ابراہیم کے زمانے میں جو نمرود تھا وہ ایسا تھا۔ میں اپنے زمانے کے فرعون و نمرود کو پہچانوا رہا ہوں، تم اپنے زمانے کے فرعون و نمرود کو پہچاننے کی کوشش۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اس زمانے کو دیکھو، اس زمانے کے لیے عبرت حاصل کرو۔ کربلا عبرت کے لیے ہے، قرآن عبرت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے دعوے دار تھے عشق حسین کے، مگر کربلا کوئی نہیں گیا۔ میں نے شاہ وردہ کی مجلس میں دہلی میں اس بار ایک جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ ہمارے ینگسٹرز نے بہت زیادہ واٹس ایپ پہ اس کو عام کیا، اور وہ جملہ بہت سادہ سا جملہ تھا۔ وہ جملہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 40,000 خطوط صرف ایک شہر سے جاتے ہیں امام حسین کے نام۔ امام حسین ان خطوط کے جواب میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ان خطوط کے جواب میں اپنا ایک نمائندہ بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے سفیر کو ایکسپٹ کر لیا اس نے حسین کو ایکسپٹ کر لیا، جس نے نمائندے کی مان لی اس نے حسین کی مان لی۔ تو نمائندے کو ریجیکٹ کرنا حسین کو ریجیکٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب جب امام غائب ہو تو تلاش کرو غائب امام کا نمائندہ کون ہوتا ہے۔ اگر نمائندے کو ریجیکٹ کرو گے تو امام کو ریجیکٹ کر دو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نہیں جانا، ابھی کوفے کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں، لیکن اپنا ایک سفیر بھیجا۔ جب یہ سفیر آیا کوفے میں تو 40,000 جن لوگوں نے، یہ میں بالکل کم والی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، 1 لاکھ تک کی روایت ہے جنہوں نے خط لکھا تھا، 1 لاکھ لوگوں نے، میں سب سے کم سنا رہا ہوں، منیمم آپ کو سنا رہا ہوں۔ 40,000 لوگوں نے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا جس وقت جناب مسلم آئے ہیں، یہ تعداد گھٹ کے فوراً 18,000 پہ آ گئی۔ یعنی اب جب جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی باری آئی تو بچے 18,000، 22,000 22,000 لوگ کم ہو گئے۔ یعنی جیسے ہی امام کی جگہ امام کا نمائندہ آتا ہے آدھی سے زیادہ جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، آدھی سے زیادہ جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن جناب مسلم جس وقت نماز عشاء پڑھ کے پیچھے مڑے ہیں، اس وقت جناب مسلم کیا جملہ میں کوٹ کروں آپ کی خدمت میں، خود کہتے ہیں جس کوفے میں 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اسی کوفے میں مجھے کوفے کی گلیاں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔
کوفے کی گلیاں، کوفے کا راستہ بتانے والا اسی کوفے میں کوئی نہیں تھا. اور اس کے بعد جو جناب مسلم کے ساتھ ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. امام کیا چاہتا ہے؟ خط لکھو. امام کیا چاہتا ہے؟ اظہار محبت کرو. امام کیا چاہتا ہے؟ بلاؤ. عام طور سے جب لوگ بلاتے ہیں تو صرف اپنے مقصد کے لیے بلاتے ہیں، دین کے لیے نہیں بلاتے ہیں. عام طور سے جب لوگ بلاتے ہیں تو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، امام کی فکر نہیں ہوتی ہے. جہاں سے بلانے میں امام کی فکر پیش نظر ہوگی، وہاں سے امام کسی کے خط کا انتظار نہیں کرے گا. اب مجھے نہیں معلوم یہ میرا جملہ کہاں تک پہنچے گا. وہاں سے امام پھر کسی کے خط کا انتظار نہیں کرے گا. جب امام کربلا میں محضر شہادت میں پہنچ جائے گا تو خط کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جس نے عمل اور کردار کے ذریعے سے خود کو حسینی بنایا ہوگا اور وہ کوفے میں رہ بھی گیا ہوگا تو خود خط لکھ کے اسے کربلا بلا لے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انتظار نہیں کرے گا، خود خط لکھ کے بلا لے گا. اسے محبتوں کا اظہار نہیں چاہیے، کردار چاہیے. کیا کردار ہوگا؟ میں بہت سامنے کی مثال پیش کروں. دیکھیے، بہت سارے لوگوں نے حسین کو چنا لیکن کربلا نہیں جا سکے. حسین کو چننے سے کوئی کربلا نہیں جاتا. حسین کو چننے سے کوئی کربلا نہیں جاتا. حسین کو چننا تمہاری مجبوری ہے. تم کس کو چنو گے؟ حسین کو نہیں تو یزید کو. یہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تم حسین کو چنو. حسین کو چننے سے کوئی کربلا نہیں جاتا. کربلا وہی جاتا ہے جس کو حسین چن لے. کربلا وہی جاتا ہے جس کو حسین منتخب کر لے کہ ہاں یہ. جس وقت امام حسین مکے سے چلے ہیں، آج تمہیدی بیان ہے، آج آپ اسے اگر برداشت کر رہے ہیں تو برداشت کریں، محسوس ہو رہے ہیں تو محسوس ہوں. مجھے یقین ہے کہ اس میں خطابت نہیں ہے، ذکر مولا ہے، اس لیے آپ محسوس ہو رہے ہوں گے. جس وقت امام حسین مکے سے چلے اس وقت امام حسین کی جماعت میں 500 لوگ شامل تھے. یہ تاریخ کربلا ہے. 500 لوگ شامل تھے. کہاں جانا ہے؟ مولا کے ساتھ جا رہے ہیں، شہید ہونا. مولا پہ جان دو گے؟ ہاں مولا پہ جان دیں گے. شہادت ملے گی؟ ہاں شہادت ملے گی. گھر بار چھوڑنا پڑے گا؟ ہاں چھوڑ دیں گے. 500 لوگ ہیں. 500 لوگ ہیں مکے سے ساتھ میں. میں مدینے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. 500 لوگ مکے سے کربلا کے لیے چلے. 11 سے 12 جگہ امام حسین نے کھڑے ہو کے تقریر کی ہے. مکے سے کربلا تک پہنچنے میں 11 سے 12 جگہ تک کھڑے ہوئے تقریر کی. ہر تقریر کے بعد لوگ کم ہوئے. ہر تقریر کے بعد کم ہوئے ہیں. دیکھو دنیا کی سیاسی جماعتوں تمہاری تقریر کے بعد لوگ بڑھتے ہیں، حسین کی تقریر کے بعد لوگ کم ہوتے ہیں. عجیب المیہ ہے یہ تاریخ کربلا کا. عجیب المیہ ہے یہ تاریخ کربلا. کیوں؟ جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے ایک سبق بتاتے تھے، جس میں یہ سبق پائی جائے گی وہ میرے ساتھ جائے گا، جس میں یہ کمی پائی جائے گی وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا. لوگ اپنی اپنی خامیوں کا حسین کی تقریر کے آئینے میں اپنی اپنی خامیوں کو دیکھتے تھے، چھٹتے چلے جاتے تھے. ایک جگہ کہا جس کی گردن پہ حق الناس ہوگا وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا. حق الناس، حق الناس حسینی وہ ہوگا جس کی گردن پہ کوئی حق الناس نہ ہو. مولانا حق الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ حق الناس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں تھوڑی دیر تم پہلے چلے آئے، ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، بیٹھ کر ذکر حسین کرنے کے بجائے تم نے جو یہ غیبتیں شروع کر دی نا، یہ حق الناس تھا جو تم نے ضائع کر دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیبت بھی کرے اور خود کو حسینی بھی کرے. میں اس کا پروف دوں گا آپ کو. میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں سب کا پروف لائیں. ہم جس ایجوکیشن سسٹم میں ابھی رہ رہے ہیں، اس ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا ایک ایم ہوتا ہے، اپنی زندگی کا، نارمل زندگی کا ایک ایم ہوتا ہے. مثلا ہر انسان اپنے لیے ایم تو نہیں چنتا. اس وقت ماشاءاللہ سے ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. ہندوستانی لا کے مطابق 3.5 سال کی عمر میں بچے کو آپ کو کسی نہ کسی ایجوکیشن سسٹم میں ڈالنا ہے، اس کو پڑھانے کے.
3.5 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں کہ پڑھائی کرو. توجہ فرمائیے گا, بہت توجہ فرمائیے گا. 3.5 سال کی عمر میں ہم اپنے بچے کو ایک سسٹم میں ڈالتے ہیں پوری کیئر کے ساتھ کہ ہمارا بچہ پڑھے, آگے بڑھے. جس اسکول کا انتخاب کرنا ہے اسے پہلے 10 بار چھان پھٹک لیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکول میں کوئی اور ایجوکیشن دی جا رہی ہو. اسکول میں وہی ایجوکیشن دی جانی چاہیے جو بچے کو فکری اور اخلاقی لحاظ سے بلند کرے, بچے کی تعمیری صلاحیت میں اضافے کا سبب ہو. جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیتے ہیں, کہیں ایسا نہیں کہ وہ پڑھانے والے جو ہیں وہ خرافاتی مزاج کے ہوں تاکہ بچے کا ان کی ذہنیتوں پر اثر نہ پڑے. ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں, اسکول دیکھتے ہیں, اچھا ٹیچر دیکھتے ہیں, اچھا سلیبس دیکھتے ہیں, بچے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ اس پرائمری سے لے کر ہم یہ کام یونیورسٹی تک کرتے ہیں. بچے پر خاص نگاہ ہوتی ہے, ایک خاص اہتمام کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد 25 سال اپنے بچے پر محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے, ٹارگٹ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, پڑھ لکھ کے اس لائق ہو جائے کہ سرکار میں کہیں نوکر ہو جائے. ٹارگٹ کیا ہے کہ سرکار میں کہیں نوکر ہو جائے. 25 سال تک بچے پر محنت کی, پیسہ خرچ کیا, اچھا سلیبس, اچھا اسکول, اچھے اساتذہ, اچھے ٹیوٹر, اچھا ایجوکیشن سسٹم, اچھا ماحول, اچھے دوست, سب کچھ فراہم کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے تاکہ اپنے بچے کو اس لائق بنا سکو کہ تمہارا بچہ سرکار کا نوکر بن سکے. ذرا سا عقل کے ناخون لو, جس سرکار میں اپنے بچے کو تم نوکر بنانا چاہتے ہو وہ تمہاری چنی ہوئی سرکار ہے. جب تمہاری چنی ہوئی سرکار میں نوکری اتنی مشکل ہے تو حسین خدا کی چنی ہوئی سرکار کا نام ہے, اس کی نوکری اتنی آسان نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پیغام پہنچ رہا ہے, دعوے داری سے تو کچھ نہیں ہوگا, دعوے داری سے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ حسینی بننا ہے. ہمارے یہاں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو کمزور بتانے کی کوشش کرتا ہے. ہر آدمی, لوگوں کی نظر ہمیشہ دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے. دیکھیے عیب سب میں ہوتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو بے عیب ہو. بے عیب صرف اس کی ذات ہے یا وہ لوگ جن کو اس نے بے عیب بنایا. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو, سب میں عیب ہے. اب یہ جملہ بھی میرا نوجوان یاد رکھیں, سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہے. بس عاقل اور جاہل میں فرق یہ ہے, عاقل اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے, جاہل کے عیب دنیا دیکھتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عاقل عقل مند انسان اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے اس بات کے عادی بن جائیں کہ بلائیں کسی کو, سنائیں کسی کو, بلائیں کسی کو, سنائیں کسی کو, جو آیا نہیں اسے سنا کیوں رہے ہو, جو آیا ہے اسے کچھ دے کیوں نہیں رہے ہو. ہمارا اپنا فرض منصبی ہے یا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف کا فائدہ کیا ہے, نہی عن منکر کا فائدہ کیا ہے. بھئی اس کا فائدہ تو سراسر دوسروں کو ہوتا ہے. آیت اللہ محسن قرآتی کہتے ہیں امر بالمعروف کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کپڑے دھونے والے کو خود سے ہاتھ تھوڑی دھونے پڑتے ہیں, اس کے ہاتھ خود بخود صاف ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صاف ہو جاتا. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں اور میں کسی سے کہوں جھوٹ کیوں بولتے ہو تو پلٹ کے کہہ نہیں دے گا تم تو خود جھوٹے ہو. اس
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کو جھوٹ سے روکوں گا تو مجھے پہلے خود جھوٹ سے رکنا پڑے گا. جب میں کسی کو غیبتوں سے روکوں گا تو مجھے پہلے خود ان غیبتوں سے رکنا پڑے گا. جب میں کسی کو گناہوں سے روکوں گا تو مجھے پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. امام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کی تبلیغ کرو کچھ اس طرح سے کہ تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. تمہارا عمل اور کردار ایسا ہو جائے کہ لوگ عمل کر اور کردار سے لوگ سبق حاصل کریں. ہم تو آئیڈیل قوم ہیں. ہم تو وہ قوم ہے کہ جو زہرا کی دعا ہے. ہم زہرا کی دعا ہے. زہرا کی دعا کو ہونا کیسا چاہیے میں نہیں بتاؤں گا، پھر چھٹے امام سے پوچھوں گا مولا کیسا ہونا چاہیے زہرا کی دعا کو. کہا سنو زہرا کی دعا کو ایسا ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے قریے میں چلا جائے جس کی آبادی ہے 1000 تو ان 1000 کا اثر قبول نہیں کرتا، ان 1000 پہ اپنا اثر ڈال کے آ جاتا ہے. ہمارا شیعہ کسی کے کلچر سے تھوڑی متاثر ہوتا ہے، اپنا کلچر خود بناتا ہے، اپنے کلچر کا اثر ڈالتا ہے. ہم مؤثر لوگ ہیں. ہماری شناخت ہی یہی ہے. ہماری شناخت ہی یہی ہے اور آج بھی باقی ہے. کبھی مایوس مت ہوئیے گا، آج بھی ہماری شناخت باقی ہے. اور اس کی میں دلیل دے دوں آپ کی خدمت میں. آج پہلی مجلس میں جہاں خاموشی سے سنا جاتا ہے وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا سنا جا رہا ہے. جی شور شرابے میں کچھ سنائی تھوڑی دیتا ہے. جہاں خاموشی ہوتی ہے وہاں اچھا سنایا جاتا ہے. پہلی مجلس میں دلیل دے دوں کہ آج بھی ہم معتبر ہیں، آج بھی ہمارا دنیا پہ اثر ہے، آج بھی ہم ہی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. دنیا پہ حکومت کرنے کا مطلب زمین پہ حکومت کرنا نہیں ہوتا، دلوں پہ حکومت کرنا ہوتا ہے. دلوں پہ حکومت کرنا. زمین پہ حکومت کرنا اور زمینیں ہتھیانا اسرائیل کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے. ہم اپنا امتیاز اس بات میں سمجھنے لگے کہ ہم نے اتنے ملک فتح کیے، اتنی زمینیں فتح کی. بھیا زمینوں کو فتح کرنا اسلام نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا اسلام ہے. یہ تو اسرائیلیوں کی پہچان ہے. سب سے بڑا ستم کیا ہے؟ سب سے بڑا ستم کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہم ہی مارے جا رہے ہیں. کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اپنی انفرادیت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. وہ انفرادیت نہ کھوئیے جس انفرادیت کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم ہی مارے جا رہے ہیں. تم افسوس کرتے ہو، ہم شکر کرتے ہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ہمیں اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جائیے یوٹیوب کھولیے، یوٹیوب کھول کے تقریریں نکالیے، جمعے کے خطبے نکالیے. کیسے کیسے لوگ تقریر، اب تو واٹس ایپ پہ خوب آ رہا ہے نا یہ کہ اتنے شیعہ کو قتل کرو. باقاعدہ یہاں ہاتھ رکھ کے خطیب کہتا ہے اتنے شیعہ کو قتل کرو جنت کی ضمانت میری ہے. یہ رافضی ہے. یعنی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہمیں اس لیے مارنا چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور یہودی اور اسرائیلی ہمیں صرف اس لیے مار رہے ہیں کہ تم ہی مسلمان ہو. وہ بھی ہمیں ہی مار رہے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کی ساری دشمنی عراق میں ہے، شام میں ہے، ایران میں ہے. ان کی ساری دشمنی، اپڈیٹڈ رہو نا، ان کی ساری دشمنی اسی میں. یعنی ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. ہم اس وقت ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہر طرف سے گھرا ہوا ہو اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ وہ بیدار رہے. اگر بیدار نہیں ہوگا، یہ مجلسیں ہی بیدار کرتی ہیں. یہ انقلاب کی تحریک ہے. مجلسیں تیوہار نہیں ہیں، تحریک ہیں. یہ تیوہار تھوڑی ہے، کوئی رسم تھوڑی ہے، کوئی رواج تھوڑی ہے. یہ تحریک ہے، انقلاب کی تحریک، خود کو بدلنے کی تحریک. اس جملے کو یاد رکھیے گا، خود کو بدلنے کی تحریک. کیوں؟ کیونکہ ہم حسین کے نام پر آئے ہیں. حسین وہ ہے جو ایک لمحے میں حر کو بدل سکتا ہے. ایک لمحے میں حر کو بدل سکتا ہے. ہم اس کے نام پہ خود کو بدلنے آئے ہیں. خود کو بدلنے آئے. ہم یہاں پر آ کے، ہم یہاں ان مجلسوں میں شریک ہو کے موازنہ کرتے ہیں اپنا، ہم کہاں پر ہیں. اور مولا کائنات نے کہا ہے کہ ہر شخص اپنا موازنہ کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور اسے کہاں جانا ہے.
اپنی کرنٹ پوزیشن تو ہمیں معلوم ہو، ہمیں اپنی کرنٹ پوزیشن معلوم ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ہم حسینی ہیں۔ کیوں حسینی ہیں؟ ہم اس لیے حسینی ہیں کہ ہم پہلی محرم سے ٹی وی بند کر دیتے ہیں، اس لیے حسینی ہیں۔ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں جب میں بچپن میں یعنی عمر ہماری بچپن کی تھی، اور اس وقت میں دیکھا کرتا تھا محرم آیا ٹی وی کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا جاتا تھا، اور محرم کا مطلب سمجھا جاتا تھا ٹی وی بند ہو جانا، ہے نا؟ اب تو بہرحال کم ہو گیا ہے یہ پہلے کے مقابلے، اب تھوڑی سی بیداری آئی ہے، اب تھوڑی سی بیداری آئی ہے، کیونکہ ہم دین کو رسم و رواج سمجھتے تھے، اب نہیں سمجھتے ہیں، اب ہم نہیں سمجھتے، اب ہم تھوڑے سے بیدار ہو گئے۔ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا، ابھی بھی بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ہاں تو پہلی محرم سے جو ٹی وی بند ہوتا ہے وہ پھر 9 ربیع الاولی کو کھلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو پھر آپ ٹی وی بند کر لیتے ہیں تو کوئی نیوز بھی نہیں دیکھتے ہوں گے؟ میں نے کہا ٹی وی کیسے دیکھیں صاحب؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ جو بے خبر ہوتا ہے وہ حسینی نہیں ہوتا، جو باخبر ہوتا ہے حسینی وہ ہوتا ہے، بے خبر حسینی کہاں سے ہو جائے گا؟ کہا رہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا مطلب ہم محرم میں ٹی وی دیکھیں؟ ہم نے کہا آپ کو منع کس نے کیا تھا؟ شریعت نے، دین نے، کس نے منع کیا تھا ٹی وی دیکھنے؟ کہا رہے ہم جو یہ سب دیکھتے ہیں، جو خرافات آتے ہیں، میں نے کہا وہ محرم سے پہلے بھی حرام تھا، وہ جو آپ خرافات دیکھتے ہیں وہ محرم سے پہلے بھی حرام تھا، محرم میں بھی حرام ہے۔ اب ایسا تھوڑی کہ محرم میں آ کے وہ حرام ہو گیا اور 9 ربیع الاول کو وہ حلال ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ اگر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے دیکھ رہے ہیں تو وہ محرم سے پہلے بھی حرام ہے، وہ آپ کو اس وقت بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا اور اب بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسا تھوڑی کہ محرم کے آتے ہی وہ حرام ہو گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ ارے نہیں مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب ہم مولا کے احترام میں کرتے ہیں۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ لیکن میرے سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ مولا ہی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مولا کا صرف 2 مہینے احترام کرتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا ہی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مولا کا صرف 2 مہینے احترام کرے اور اس کے بعد پھر اس کا احترام بند کر دے۔ مولا 2 مہینے کے لیے ہمارے گھر پہ تھوڑی آئے ہیں، گھر پہ تھوڑی آئے ہیں، مولا تو ہمارے دلوں میں۔ اب جہاں جہاں یہ دل زندہ رہے گا مولا رہیں گے، جہاں دل مردہ ہو جائے گا پھر مولا نہیں رہے گا۔ دل کا زندہ ہونا ضروری۔ مجھے آج پہلی مجلس میں باتیں کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم بھوپال میں رسم ہے یا نہیں ہے، دہلی میں خوب ہے۔ ہمارے دہلی میں کبوتر پالنے کا بڑا شوق ہے، لوگ کبوتر پالتے۔ بھوپال میں ہے؟ ہاں بھوپال میں جو لوگ نئے نئے کبوتر پکڑتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، جو لوگ نئے نئے کبوتر پکڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کبوتر کو پکڑ کے اس کے پروں کو باندھ دیتے ہیں، اور باندھ کے تقریباً 2 مہینے تک اس کے پروں کو باندھے رہتے ہیں یا پیروں کو باندھے رہتے ہیں، اور اس پنجرے میں، خاص پنجرے میں جو چھت پہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، رکھے رہتے ہیں، اور 2 مہینے تک مسلسل اس کو دانہ کھلاتے رہتے ہیں، مسلسل۔ جب ان کے چہرے سے آشنا ہو جاتا ہے، ان کی چھت سے آشنا ہو جاتا ہے، ان کی غذا سے آشنا ہو جاتا ہے، سب کچھ سے آشنا ہو جاتا ہے، تو 2 مہینے کے بعد اس کے پروں کو کھول دیتے ہیں یہ کبوتر پالنے والے۔ 2 مہینے کے بعد اس کے پروں کو کھول کے اڑا دیتے ہیں، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اصلی کبوتر ہے یا جنگلی کبوتر ہے۔ اصلی کبوتر ہے یا جنگلی کبوتر ہے؟ جنگلی ہوتا ہے تو پھر کوئی رعایت نہیں کرتا، پھر کسی کی بھی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ 2 مہینے تک جس کا کھایا ہے اس کی چھت پہ نہیں آتا، لیکن جو اصلی ہوتا ہے وہ پھر پلٹ کے وہیں آتا ہے جہاں 2 مہینے تک اس کا کھایا ہے۔ اگر حسینی ہو تو صرف 2 مہینے حسینی نہ رہو، بلکہ اپنے اصلی ہونے کا ثبوت دو۔ 12 مہینہ حسین کے بن کے رہو، تم صرف 2 مہینہ حسین کا نہیں کھاتے، 12 مہینہ حسین کا کھاتے۔
قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، یہ ہمیں پروو کرنا پڑے گا۔ پہلی مجلس میں آج سن لیجیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور حسین اسے رپلائی نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، قسم کھانے کا عادی نہیں ہوں ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حسینی ہو اور حسین اسے رپلائی نہ دے۔ حسین اتنی محتاط شخصیت کا نام ہے کہ جب حر اپنی خطا پر پشیمان ہو کے بارگاہ حسینی میں پلٹتا ہے تو صرف حر کے اندر احساس شرمندگی باقی نہ رہے، جب حر اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گراتا ہے، آپ ذرا سا توجہ کیجئے گا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گراتا ہے تو امام کیا کرتے ہیں؟ امام صرف اس کی خجالت کو، اس کی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں اٹھو، کون ہو تم؟ توجہ فرمائی آپ نے، اٹھو کون ہو تم؟ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں تم شرمندہ نہ ہو، تم نے لجام فرض تھاما تھا نا، تم نے ہم پر پانی، تم ہمیں کربلا لے کر آئے تھے نا، شرمندہ نہ ہو۔ یعنی جب کوئی شرمندہ ہو کر حسین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو حسین سب سے پہلے خود بھی گلے لگاتا ہے اور استقبال کے لیے عباس و علی اکبر کو بھیجتا ہے۔ کوئی شرمندہ ہو کے تو دیکھے، کوئی شرمندہ ہو کے تو دیکھے، حسین کی بارگاہ میں پلٹ کے تو دیکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شرمندہ ہو، حسین کی بارگاہ میں جائے اور مایوس چلائے۔ ان کے دروازے پر آنے والا دشمن کبھی مایوس نہیں گیا ہے، دوستوں کی بات تو بہت دور ہے، دشمن کبھی مایوس نہیں گیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم حسینی ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور عمل کا مطلب خرافات نہیں ہوتا، عمل کا مطلب رسم و رواج نہیں ہوتے۔ میری ایک کلپ بہت مشہور ہے اور ہندوستان سے باہر تک بھی جہاں جہاں سے دعوت نامے میرے پاس آ رہے ہیں وہ اسی ایک کلپ کی بنسبت ہے۔ اس کلپ میں میں نے انہی رسم و رواج کے حوالے سے 2-3 باتیں کی ہیں، انہی رسم و رواج کے حوالے سے۔ دین بدعقلوں کا دین نہیں ہے، یہ صاحبان عقل کا دین ہے۔ یہ دین صاحبان عقل کا ہے۔ وہ شخص امام حسین کا مقصد کیا سمجھے گا کہ جو ابھی موم بتی کا مقصد نہ سمجھ سکا ہو؟ موم بتی کا مقصد جو نہ سمجھ سکا ہو وہ امام حسین کے مقصد کو کیا سمجھے گا؟ ہم بھری روشنی میں موم بتیاں جلاتے ہیں، بھری روشنی میں ہم موم بتیاں جلاتے ہیں اور اس کو تبرک سمجھتے ہیں۔ یہ کون سا تبرک ہے جو عقل میں نہیں سما رہا؟ جو عقل میں نہیں سمائے گا وہ دین نہیں ہوگا، جو دین نہیں ہوگا وہ حق نہیں ہوگا۔ چنانچہ عقل میں تو ہمارے سمائے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں عمل وہ صحیح کر رہے ہیں۔ بی بی کی نظر ہے چھپا دو، بی بی کی نظر ہے مرد نہیں کھائیں گے، بی بی کا جنازہ ہے مرد نہیں اٹھائیں گے، شبیہ تابوت ہے۔ یہ رسم و رواج ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور ان رسم و رواج میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم نکلے نہیں ابھی تک ان رسم و رواج جکڑے ہوئے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، اگر کوئی تبرک یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہم نے پلیٹ میں رکھ کے بی بی کی نظر اس پہ دی ہے تو مجھے انصاف سے بتائیے اس مٹھائی پہ یا اس انگور پہ پردہ کیسے واجب ہو گیا کہ اس کو چھپا دو؟ نہیں، ان رسم و رواج سے نکلنا پڑے گا، اس کو چھپا دو کیونکہ یہ بی بی کی نظر ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے انگور کو پردہ کرا دیا، برفی کو پردہ کرا دیا، گلاب جامن کو پردہ کرا دیا، سب کو پردہ کرا دیا، اپنے پردے کی کوئی فکر کبھی نہیں کی۔ جس کا کہیں پردے کا کہیں تصور اور تذکرہ نہیں تھا ہم نے اسے پردہ کر دیا، اسے چھپا دیا۔ اور جسے ہمیں چھپانا تھا، جب زینب کی بے چادری کا ماتم بھی کرنے آئے تب بھی سر پہ چادر رکھ کے نہیں آئے، تب بھی سر پہ چادر رکھ کے نہیں آئے۔ ستم یہ ہے، ستم یہ ہے۔ بہت ساری اس طرح کی رسومات ہیں۔ بی بی کا جنازہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی تو وہ صرف عورتوں میں ہوگی، مردوں میں نہیں ہوگی، یہ بھی ایک خرافات کا۔ جو اصلی جنازہ تھا وہ مردوں نے اٹھایا تھا، جو اصلی جنازہ تھا شبیہ تابوت جو ہے وہ مرد نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس طرح کے میں اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
1 گھنٹے سے اگر تھوڑا سا زیادہ وقت ہو جائے تو اجازت ہے نا اس کی. میں تھوڑا سا تھکا ہوا ہوں چونکہ پچھلے 2 دن میں تقریباً 6 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں پیچھے سے, تو میری تھکن تھوڑی زیادہ ہے, لیکن آپ کی سماعت اتنی اچھی ہے کہ میری تھکن اتر چکی ہے. صلوات پڑھیں محمد. میں اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک صاحب جامعہ ملیہ کے پروفیسر ہیں. انہوں جامعہ ملیہ کے پروفیسر, ایک مرکز علم ایجوکیشن سسٹم سے جڑا ہوا ہے ایک آدمی, پڑھا لکھا, ذہین, عاقل, دنیا دیکھا ہوا, باہر کے ملکوں کا سفر کیا ہوا. آپ کی طرف ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, یو پی میں ہے یہ, یو پی میں اور دہلی کے قرب و جوار میں ہے. جب کسی کے سیبوں کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں چنے بٹتے ہیں, اس میں چنے بٹتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں ہے یا نہیں. اچھا, یہاں اس سے آگے نہیں ہوگا, ان چنوں کو پیک کر کے نہیں بانٹ سکتے, کھول کے ہی بانٹیں گے. یہاں بھی ہے, ایسا تو نہیں ہے. ہاں, وہاں یہ ہے کہ ان کو پیک نہیں کیا جا سکتا, ہاتھ میں لو ایسے دو, یہ ایک رسم کا حصہ ہے. تو ایک صاحب نے آ کے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا دیکھیے میں پروفیسر ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں کی کہ صاحب پیک نہیں ہوں گے اور چنا جو بٹ رہا ہے وہ کھلا ہی بٹے گا. اب کھلا بانٹتے ہیں تو وہاں پیروں میں آتا ہے, لوگ زمین پہ چڑھ رہے ہیں, اس کے اوپر بے حرمتی ہوتی ہے, تبرک کی اہانت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں پیک کر دوں سلیقے سے اور ایک ایک کو اٹھا کے دیتا رہوں تاکہ زمین پہ گرے نہیں, کوئی بے حرمتی نہیں. اچھی بات ہے بھائی, پہلی مرتبہ آپ کی سمجھ میں یہ بات تو آئی کم سے کم کہ ہاں یہ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, یہ بدعقلی ہے. بالکل کریں, کہنے دین نے اس کی اجازت دی ہے نا. میں نے کہا دین میں چنا بھی نہیں تھا, آپ چنا لے آئے. دین میں چنا بھی آپ ہی کا اپنا ہے. یہ آپ کا اپنا ہے. میں نے کہا دین نے اس بات کی اجازت دی ہے, جو کرو عقل کی روشنی میں کرو. جو عقل کی روشنی میں کام نہیں کر سکتا وہ دین کی روشنی میں کام کیا کرے گا. تم دیدار بعد میں بننا, پہلے عاقل تو بن جاؤ. میں نے کہا بالکل پیک کریں, بسم اللہ. اتفاق سے انہوں نے سیبوں کا وعدہ مجھ سے ہی لیا. میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے جب باہر نکلا تو دیکھا چنے بٹ رہے ہیں اور کھلے بٹ رہے ہیں, پیک نہیں ہوئے, کھلے بٹ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پروفیسر صاحب اس وقت تو ملے نہیں مجھ سے. کچھ دنوں کے بعد جب میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا ہے, آپ نے تو مجھ سے پوچھا بھی تھا آگے. کہنے لگا میری بڑی بہن لکھنؤ میں رہتی ہے, ان کو فون کیا اور ان کو یہ سب بتایا تو انہوں نے کہا مولانا کو کیا معلوم. میں کہا مولانا کو کیا معلوم, یہ لوگ 4 دن میں ایران اور قم سے پڑھ کے آتے ہیں, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. جو فرمان ہے یہ بات جب انہوں نے کہی تو مجھے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ بتوں کی پرستش مت کرو تو انہوں نے پلٹ کر یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی پایا ہے. جو آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں, دینداری نہیں کیا کرتے ہیں. آباء و اجداد کی تقلید کا نام دینداری نہیں ہے, مرجع وقت کی تقلید کا نام دینداری ہے. صلوات پڑھیں محمد و علیہ. تم اپنے زمانے کے رہبر کو پہچانو, تم اپنے زمانے کے رہبر کو پہچانو. ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے یہاں رہبریت ہے. جمہوریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صاحب اتنے سارے لوگ چاہ رہے ہیں, 100 گدھے مل کے ایک انسان تھوڑی ہو سکتا ہے. 100 گدھوں کی عقلیں مل کے ایک انسان تھوڑی بن سکتی ہیں. حکومت وہی کرے گا جو انسان کامل ہوگا, راستے وہی دکھائے گا جو ہدایت یافتہ ہوگا, رہنما وہی بنے گا جس کو اس نے بھیجا ہو, جو خالق ہے, جس کو اس نے بھیجا ہو, جس نے اصل دین بھیجا ہے. اس لیے ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے یہاں
الیکشن سے رہبر نہیں چنا جاتا، علم و فضل کی بنیاد پر خدا منتخب کرتا ہے، خدا منتخب کرتا ہے۔ چاپلوسی سے بھی کوئی نہیں بنتا، کوئی چاپلوسی سے بھی نہیں بنتا کہ ہاں حکومتوں میں زور لگا دیا اور بن گئے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ یہ واحد قوم ہے کہ جو عالم کی تقلید کرتی ہے، عالم کی نہیں، عالم کی۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی عالم ہے ہی نہیں، علم کے پیچھے چلنے والے صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، عالم کے پیچھے چلتے ہیں۔ شخصیت پرستی تھوڑی ہے کہ ہاں یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کا بڑا ہولڈ ہے، ان کے باپ بھی تھے، بیٹا نہیں ہوا، مرجع نہیں ہوا، ختم، مرجعیت ختم۔ باپ کے بعد بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوئی تو دوسرا چنا جائے گا، تم نہیں چنے جاؤ گے۔ ہم خاندان ہونے کی بنیاد پر مرجعیت نہیں دیتے، علم و فضل ہونے کی بنیاد پر مرجعیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مرجعیت کو علم و فضل کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں، ویسے ہی نجات خاندانی ہونے کی بنیاد پر نہیں ملتی، دیندار ہونے کی بنیاد پر ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ 5 دن کے اندر آپ سے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور پہلے ہی دن میں بہرحال آپ کے مزاج سے بہت حد تک آشنا ہو چکا ہوں۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ معرفت ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو خود سے زیادہ آنے والی نسلوں کی فکر تھی، خود سے زیادہ۔ زرارہ کا نام سنا ہوگا، زرارہ چھٹے امام کے صحابیوں میں سے۔ زرارہ نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے اگر کبھی امام غائب ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ ذرا تصور کریں کہ انسان کس وقت کیا سوال کر رہا ہے، جس کے بعد کم سے کم 5 زندہ امام آنے والا ہے۔ وہ اپنے امام وقت سے پوچھ رہا ہے کہ امام اگر غائب ہو جائے، کبھی غیبت اختیار کر لے تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی، کہا یہ دعا خدا کی بارگاہ میں کیا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ معبود ہمیں اپنی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تیری معرفت نہ ملی تو میں نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ نبی کی معرفت عطا کر، کیونکہ نبی کو نہیں پہچان سکا تو حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ حجت خدا کی معرفت عطا کر، اگر حجت خدا کی معرفت نہیں ہوگی تو میں دین سے بے دین ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر دیندار رہنا ہے تو اپنے امام وقت کی معرفت حاصل کرو، اگر دیندار رہنا ہے تو بیدار رہو، اپنے امام وقت کی معرفت۔ کربلا میں لوگ کیوں نہیں شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ؟ کیونکہ معرفت نہیں تھی۔ بہت دلچسپ گفتگو آنے والی ہے کربلا شناسی کے حوالے سے آگے انشاءاللہ، بہت دلچسپ گفتگو آنے والی ہے، کیونکہ معرفت نہیں تھی اپنے امام وقت، پہچانتے نہیں تھے۔ خط لکھا، خط لکھ کے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، کوفے سے بھی چلے گئے، کوفے سے باہر چلے گئے۔ امام کربلا کے لیے نکل چکے ہیں، راستے میں دیکھا ہے خیمہ، پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ کہا ابن حر کا ہے، ابن حر جوفی، کہا ابن حر کا ہے، بلاؤ۔ ابن حر کو بلا کے لاؤ، کہو امام آئے ہیں، جا رہے ہیں کربلا۔ قاصد آیا، انا برید الحسین۔ ابن حر نے حسین کا نام سنا، کہا آقا حسین آئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ ابن حر نے معذرت کر لی، توجہ، رؤسا میں تھا، جانی مانی شخصیت تھی اس کی، لوگ پہچانتے تھے اسے، دعوے دار تھا، دعوے دار تھا، جانا پہچانا نام۔
ابن حر جوفی معذرت کر لی، کہا دیکھو کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں اس وقت، میں کسی مشکل میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، مولا سے کہہ دو میں نہیں پڑھتا ہوں۔ قاصد آیا واپس، قاصد نے آگے کہا کہ ابن حر نے تو منع کر دیا۔ امام نے کہا ابن حر نے منع کر دیا؟ امام حجت خدا ہوتا ہے، حجت اپنی تمام کر کے آگے بڑھتا ہے۔ امام کھڑے ہو گئے، کہا چلو میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، لے کر آئے۔ توجہ، تاریخ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، جاگنے کے لیے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تاریخ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے سنو سن کے واہ واہ ختم، عبرت حاصل کرو ان تاریخوں سے۔ امام خود آئے آگے بڑھ کے، اب طرز عمل دیکھیے گا، میرے ایک ایک جملے پر توجہ کیجئے گا، میں یہیں سے ربط مصائب دے رہا ہوں، ایک ایک جملے پر بھرپور توجہ چاہوں گا میں یہاں سے۔ امام خود آئے، دق الباب کیا، کہا انا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی آیا ہوں۔ جیسے ہی ابن حر کو اس بات کا احساس ہوا کہ آقا مولا خود دروازے پر آئے ہیں، فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، افتہ خیزہ اپنے آپ کو باہر پہنچایا، امام کے ہاتھ چوم رہا ہے، پیشانی چوم رہا ہے، پیروں پہ خود کو گرا دیا، بوسہ لے رہا، والہانہ استقبال، آئیے آقا، پردہ ہٹایا، اس جگہ لے جا کے بٹھایا جہاں خود بیٹھتا تھا، اپنی مسند پہ بٹھایا، سب کچھ کیا۔ جتنا احترام، جتنا بوسہ، جتنا چومنا، جتنا استقبال، جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا وہ سب اس نے کیا۔ امام نے فوراً پلٹ کے کہا مجھے یہ احترام، مجھے یہ بوسہ، مجھے یہ استقبال نہیں چاہیے، یہ بتاؤ کربلا چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو؟ میں کربلا جا رہا ہوں، آپ سمجھے؟ پیغام لیا۔ امام کو چاپلوسی نہیں پسند ہے، امام کو چاپلوسی نہیں پسند ہے۔ فیصلہ کرو، اپنے ارادے کا اظہار کرو، تم حسینی ہو، اپنے آقا کی رضا کے لیے جاڑے کی صبح کی میٹھی نیند 2 رکعت نماز کے لیے حرام نہیں کر سکتے، 2 رکعت نماز کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنے جان کی قربانی کیا دو گے؟ حسینی عمل سے ہوتا ہے، کردار سے ہوتا ہے۔ کہ فیصلے کا اظہار کرو، کیا کرو گے؟ جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ آقا میرا گھوڑا لے لیجئے، بہت تیز دوڑتا ہے، کوئی گھوڑا آج تک اس کا پیچھا نہیں کر سکا، میری تلوار لے لیجئے، اس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے۔ امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے، یعنی جو گمراہ ہوتا ہے چاہے راہ حسین میں جتنا بھی خرچ کر لے، لوگوں کے نزدیک حسینی ہو سکتا ہے، حسین کے نزدیک حسینی نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ ہم سماج میں حسینی بنتے ہیں، سماج میں حسینی نہیں بلکہ حسین کی نگاہ میں حسینی بنو۔ امام اٹھے، اٹھ کے چلے، نہیں جانا ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا حسین مدد لینے آئے ہیں، کاش ابن حر یہ سمجھ جاتا کہ حسین مدد دینے آئے تھے، ابن حر نے لینے سے انکار کر دیا۔ حسین مدد دینے آئے تھے، میں اس کو ثابت کروں گا آگے کی مجلسوں میں کہ مدد دینے کیسے آئے تھے، آگے بتاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ حسین مدد دینے گئے تھے اسے، اس نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ آگے بڑھے، کس کا خیمہ ہے یہ؟ آقا زہیر کا خیمہ۔ کیا بلاؤ؟ قاصد آیا، زہیر خود امام حسین سے بچ بچ کے جا رہا، زہیر خود امام حسین کی نگاہ سے بچ بچ کے، اس لیے نہیں کہ قربان نہ ہونا پڑے، اس لیے نہیں۔ قاصد آیا، قاصد نے آگے کہا انا برید الحسین، حسین کا نام سنا، کھانا کھا رہا تھا، پلیٹ سے لقمہ اٹھایا تھا، دہن تک آیا نہیں تھا، وسط میں لقمہ تھا، جیسے ہی حسین کا نام سنا لقمہ رک گیا، نہ نیچے رکھتے بن رہا نہ منہ میں کھاتے بن رہا، بالکل سکتہ ہو گیا، حسین کا نام سنتے ہی سکتہ ہو گیا۔ اٹھنے میں ذرا سا تأمل کیا، ذرا سا تأمل کیا، اٹھنے میں تأمل کیا کہ زوجہ آ گئی، زہیر تمہیں ہو کیا گیا؟ حسین کا قاصد دروازے پہ کھڑا ہے،
تم بیٹھے ذرا سا تأمل، جو حسینی ہوتا ہے اس کے گھر کی ہر فرد حسینی ہو جاتی ہے. ذرا سا تأمل کیا. زہیر تمہیں ہو کیا گیا؟ حسین کا قاصد. کہاں جا رہا ہوں. اٹھ کے کھڑا ہو کے قاصد کے ساتھ ہو لیا. آقا کے ہمراہ آیا، سلام کیا، امام نے استقبال کیا، گلے سے لگایا. امام نے زہیر سے کہا زہیر میں تمہیں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں. تمہیں یاد ہے ہم ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے، بابا علی بھی ساتھ میں تھے. اس وقت بابا نے کچھ بات کہی تھی تم سے. زہیر نے کہا آقا یاد تو ہے لیکن دوبارہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ زہیر یاد ہے تمہیں بابا نے کہا تھا کہ زہیر میرے حسین پر ایک بار وقت پڑے گا، جب تمہیں حسین بلائے تو اس کی دعوت پہ لبیک کہنا. اگر تم نے اس کی دعوت پہ لبیک کہا نا تو تمہیں دنیا میں بھی سعادت ملے گی، آخرت میں بھی سعادت ملے گی. اس کی آواز پہ لبیک. زہیر کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. کہا زہیر ارادہ کیا؟ کہا آقا میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا دو کردار ہیں، یہ دو کردار ہیں. دونوں کو، ایک کو حسین لینے گئے تب بھی نہیں آیا، ایک کو صرف حسین نے بلوایا تھا آگے. اب گھر پلٹ کے آیا، اپنے خیمے میں پلٹ کے آیا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آقا کربلا جا رہے ہیں. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا انت طالق، تجھے میں نے طلاق دے دیا. رونے لگی. کہنے کی زہیر یہ کیا بات؟ جب تک تمہارا اور ہمارا ساتھ تھا تو تم ہمیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جب حسین کے ساتھ جا رہے ہو مجھے چھوڑ دیا. جب حسین کے ساتھ جانے کا موقع نصیب ہوا ہے مجھے تنہا چھوڑ دیا. اب یہاں سے زہیر کا علم سامنے آیا. حسینی عالم ہوتا ہے، بصیرت رکھتا ہے. یہاں سے زہیر کا علم سامنے آیا. کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تجھے طلاق کیوں دے رہا ہوں؟ تجھے علم نہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی کیوں ہے؟ کہا کیوں طلاق دی؟ کہا میں نے تجھے طلاق اس لیے دی ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں، اور کربلا کا مطلب شہادت ہوتا ہے. کربلا کا مطلب شہادت ہوتا ہے. جن سے ہماری جنگ ہے وہ عرب ہے، اور عرب جب مردوں کو قتل کر دیتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا کرتے ہیں. میں نے تجھے طلاق اس لیے دی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کے بعد تجھے اسیر بنا لیا جائے. بس اتنا سا جملہ کہنا تھا کہ زہیر کی زوجہ نے پلٹ کے کہہ دیا اے زہیر تو کیا ہوا، حسین بھی تو شہزادیوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، حسین بھی تو نبی زادیوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں. جیسے ہی نبی زادیوں اور شہزادیوں کا نام زہیر کی زوجہ کے دہن پہ آیا ہے زہیر کی تیوریوں پہ بل آ گیا. کہا تیری جرأت کیسے ہوئی، تو اپنا موازنہ نبی زادیوں کے ساتھ کرنے لگی. یعنی زہیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا یہ ہو بھی سکتا ہے کہیں کہ شہزادیاں اسیر بنا لی جائے، نبی زادیوں کو اسیر بنا لیا جائے. زہیر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. زہیر نے طلاق دے دی، طلاق دے کے کوفے بھیج دیا. کہا جا تو کوفے چلی جا. وہ کوفے آ گئی. کربلا یہ قافلہ روانہ ہوا، اور 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ دوبارہ وارد کوفہ ہوا ہے تو جیسے ہی ابن حر کی، جیسے ہی زہیر کی زوجہ نے منادی کی ندا سنی کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، فوراً چھت پہ چلی گئی اس بات کی فکر میں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زہیر اپنی قربانی پیش کرنے سے پیچھے رہ گئے ہوں. اس بات کی فکر تھی کہ زہیر قربان ہوئے یا زہیر نے اپنی قربانی نہیں دی. اس بات کی فکر تھی، اس بات کی فکر تھی کہ زہیر نے قربانی پیش کی یا نہیں کی. اب زہیر کی زوجہ دیکھتی ہے کہ لوگ نیزوں پر سروں کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. نیزوں پہ سروں کا دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ تڑپ گئی. ہر سر کو غور سے دیکھتی تھی کہ زہیر کا سر اس میں کہاں ہے. ہر سر کو غور سے دیکھتی تھی کہ زہیر کا سر. جب زہیر کا سر بہت دیر تک نظر نہیں آیا تو ایک مرتبہ نیچے اترتی ہے اور اتر کر جو لوگ سروں کو اٹھائے ہوئے تھے ان سے دریافت کرتی ہے یہ بتاؤ کہ زہیر شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جیسے ہی زہیر کے سر پہ نظر پڑی ہے فوراً زہیر کی زوجہ نے اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دیا. اے معبود اس قربانی کو قبول فرما، اے معبود اس قربانی کو قبول فرما. سجدے میں سر رکھا ہے، پلٹ
پریشان سامانی دیکھی ہے، پریشان حالی دیکھی ہے، تو ایک مرتبہ غلام نے پلٹ کے پوچھا اے بی بی آخر وجہ کیا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنی گریہ گناہ کیوں ہیں؟ کہا دیکھ میں آج تجھے آزاد کرنے والی ہوں، آج میں تجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ کہا اے بی بی آزاد کرنا چاہتی ہیں تو کیسے آزاد کرنا چاہتی ہیں؟ کہا میرا بس ایک کام ہے، اسے انجام دے لے پھر میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ گئی اپنے گھر سے ایک کفن لے کر آئی، کہا جا کربلا کے ون میں زہیر کا لاشا بے گور و کفن پڑا، کربلا کے ون میں زہیر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوگا، جا زہیر کے لاشے کو کفن پہنا، جب تو کفن پہنا آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ غلام کفن لے کر کربلا کی جانب جاتا ہے، اب یہ وقت دیکھنا شروع کر دیتی ہے، وقت کو شمار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کوفے سے کربلا پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کربلا سے واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا، کفن پہنانے میں کتنا وقت لگے گا۔ جب سارے وقت شمار کر چکی، جب اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا تو بار بار دروازے پر جا کر دیکھتی تھی غلام آیا یا نہیں آیا۔ جیسے ہی غلام پہ نظر پڑی کیا دیکھتی ہے؟ غلام آ تو رہا ہے مگر ہاتھوں میں کفن لیے واپس چلا آیا۔ غلام جب قریب آیا تو اس سے پوچھا یہ بتا تجھے میں نے کفن پہنانے کو دیا تھا، یہ کفن واپس کیوں لے آیا؟ ارے غلام نے کہا اے بی بی غضب ہو گیا، جب میں کربلا میں پہنچا ہوں مجھے زہیر کا لاشا نظر تو آ گیا مگر قریب میں نے دیکھا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، عباس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، ارے کہیں علی اکبر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، آل اطہار کے لاشے پر کفن نہیں تھا۔ مجھے شرم آئی، میں اپنے آقا کو تو کفن پہنا دوں، زہیر کے آقا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه